وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے کہ مقلدین جو اپنے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی حدیثوں پر عمل کرتا ہے وہ بھی بخاری مسلم کی تقلید کرتا ہے۔ اصل بیماری جہالت ہے اور علم سے دوری ہے، ورنہ تقلید کے معنی اور مفہوم کو ہی جان جائے تو بخاری اور مسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے کو بخاری اور مسلم کا مقلد نہیں کہے گا۔ کیوں جانتے؟ اس لیے کہ قلدہ فی کذا اے تبعہ من غیر تأمل ولا نظر۔ تقلید ایسی پیروی کا نام ہے جو غور و خوض سے خالی ہو، بغیر کسی تأمل اور بغیر دیکھے ہوئے اندھا بن کر۔ یہ المنجد کی عبارت ہے۔ اسی طرح سے مسلم الثبوت احناف کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے العمل بقول الغیر بلا حجہ، بلا حجہ۔ تقلید ایسے عمل کا نام ہے جو کسی کی بات پر بغیر دلیل کے کیا جائے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر حجت کے، بغیر سلطان اور بغیر برہان کے کسی کی بات پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اسی طرح سے دیگر علماء احناف نے بھی ایسی ہی تعریف کی ہے، اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلہ۔ جمع الجوامع صفحہ نمبر 251 پر یہ عبارت موجود ہے، بغیر دلیل پہچانے کسی کی بات پر عمل کرنا تقلید ہے۔ اندھا اور بہرا اور گونگا بن جائے اور پیچھے چل پڑے وہ مقلد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسلم الثبوت کے صفحہ نمبر 5 پر ہے، اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ۔ مقلد کی دلیل صرف اس کے امام کا قول ہے، نہ تو وہ خود تحقیق کر سکتا ہے نہ اپنے امام کی تحقیق پر نظر ڈال سکتا ہے۔ دیکھا، ایسا بالکل گنوار اور جاہل بن جائے تو امام بخاری اور امام مسلم نے تو جاہل نہیں کسی کو بنایا ہے۔ حدثنا، اخبرنا، انبأنا، دیکھا ایک ایک بات کی دلیل۔ تقلید کی تعریف یہ مقلدین جان جائیں تو بخاری اور مسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہونے والوں کو کبھی بھی امام بخاری اور امام مسلم کے مقلد نہ سمجھیں، کیونکہ امام بخاری اپنی بات نہیں منواتے جیسا کہ یہ فقہ کی کتابوں میں کرتے ہیں۔ نہیں، امام بخاری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلائل براہین کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کا ثبوت 19 راویوں سے لاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے، کس طرح سے لوگوں کو روشنی فراہم کرتے ہیں اور جہالت کی تاریکیوں اور ظلمت اور ڈارکنیس سے نکال کر قرآن و سنت کی شاہراہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہالت کو ختم کرنے کا نام بخاری اور مسلم پر عمل کرنا ہے، تقلید کے پٹے کو اتار دینے کا نام بخاری اور مسلم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بہت ہی عظیم
بخاری اور مسلم کے کارنامے ہیں، دلائل ایک ایک بات کے لیے۔ فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، قال محمد الشیبانی قال ابو یوسف عند ابی حنیفہ، امام بخاری نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ عن ابی ہریرہ عن عبداللہ ابن عمر عن ابن عباس، ایک ایک چیز قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم اسی کا نام ہے۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ کا نام دین ہے، دلیل ہے، برہان ہے، ثبوت ہے اور پروف ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر عمل کرتا ہے وہ تقلید کرتا ہے، جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، فراڈ ہے۔ جیسے چور دوسرے کو بھی چور کہتا ہے، ویسے ہی یہ مقلدین متبعین کو مقلد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے بڑوں نے کہہ دیا ہے کہ دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر عمل کرنے کا نام تقلید نہیں، بلکہ اندھا اور بہرا بن کر کسی کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے۔ تقلید کا پٹا اسی وقت اتر جاتا ہے جب آدمی تحقیق کرتا ہے، بخاری کھول کر دیکھتا ہے، مسلم کھول کر دیکھتا ہے اور قال رسول اللہ سن کر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقلدین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ دین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اسی مکمل دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ اپناؤ۔ دین مصطفیٰ کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تقلید کی وجہ سے، اور 4 ٹکڑوں میں مزید 4 ٹکڑے سلسلے نکالے، اور عقیدہ میں کسی اور کو اپنا امام بنایا، فروعی مسائل میں کسی اور کو بنایا، اور سلوک میں کسی اور کو اپنا امام بنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر ڈاکہ ڈالا اور امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی ماتریدی ہے تو کوئی اشعری ہے تو کوئی مجددی ہے تو کوئی ماتریدی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی حنفی حیاتی ہے تو کوئی حنفی مماتی ہے تو دوسرا برکاتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کتاب و سنت کے چھوڑنے کا انجام ٹکڑوں میں تقسیم ہونا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جو پیغام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑا تھا، وہ پیغام آج بھی ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کے درمیان موجود تھا۔ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی۔